السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بما اس چیز پر انزلت جو تو نے اتاری، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، الرسول رسول کی، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ دے، مع ساتھ الشاہدین گواہوں کے۔ ومکروا اور انہوں نے چال چلی، ومکر اور تدبیر کی، اللہ نے، واللہ اور اللہ تعالی خیر بہترین ہے، الماکرین تدبیر کرنے والوں میں سے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب جو تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لائے اور رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اے اللہ جو تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لائے، یعنی کہ جو بھی تو نے اتارا، تورات میں سے، انجیل میں سے، یا جو کچھ بھی تو نے اتارا، اس میں آسمانی کتابیں بھی شامل ہیں، انبیاء کے صحیفے بھی شامل ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ اگر کسی نبی پر وحی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی پر کتاب کی صورت میں وحی آئے یا کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی بات وحی کرے، اگر ایک بندہ ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز پر ایمان نہیں ہے۔ منکر حدیث جو ہے وہ اللہ نے جو اتارا اس پر اس کا ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالی کتاب نہیں اتاری، کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے معاملات میں وحی کی ہے۔ ساری حدیث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات، آپ کا فہم اور بہت ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر وحی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالصتاً کچھ چیزیں اتری اور آپ نے ان کو اپنی زبان سے بیان کیا۔ اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے وقت اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو اللہ جو بھی تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی اس میں سب چیزیں شامل ہیں، لہذا منکر حدیث جو ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے ان چیزوں پر۔ جب اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں پر اس کا ایمان نہیں ہے تو خود تصور کر لیں کہ اس کے اسلام کا کیا حکم ہے۔ واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی، اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں پر ایمان اور رسول کی اتباع، یہ دو چیزیں مستقل حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی کتاب مجھے کافی ہے، لیکن رسول کی اتباع کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ واتبعنا الرسول ہم نے رسولوں کی پیروی کی، رسول کی پیروی بھی فرض ہے، اگر کوئی بندہ پیروی نہیں کرتا تو وہ بندہ کسی بھی صورت میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ فاکتبنا مع الشاہدین اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں شامل کر لے۔ گواہوں میں یعنی قیامت کے دن جو گواہی نفع دینے والی ہوگی تو ہمارے حق میں اس گواہی کو کھڑا کر دینا، اور ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ جو تو نے اتارا اس پر ایمان اور جو تیرے نبی کی اتباع ہے اس پر ہمارا ایمان، بس تو ہمیں اس پہ گواہ بنا لے۔ شاہدین سے مراد کہ جتنے بھی وہ لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا چاہیے، اور اپنے نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کو سفارش کرنی چاہیے کہ اللہ
میرے اس عمل کے اوپر تو گواہ ہو جا اور مجھے قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا۔ اس سے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے یہ سب کے سب کام کیے تیری رضا کے لیے کیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا عمل بیان کیا۔ ایک طرف تو یہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے چنیدہ لوگ تھے، اور اب دوسری طرف یہودی، انہوں نے چال چلی۔ چال کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش۔ اس کے لیے دو طرح کی روایات، زیادہ معروف تاریخی روایت وہ یہی ہے کہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے پاس گئے، اس سے جا کے کہا کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایک تو اس کی ماں نے شادی نہیں کروائی تھی اور اس نے بچہ جنم دے دیا، ایک تو یہ عورت ٹھیک عورت نہیں ہے جس کا یہ بیٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی تعلیم دے رہا کہ باپ بیٹا، بیٹا باپ سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو آپس کے اندر اچھی بھلی لڑائی کروا رہا ہے، ایک ایک خاندان کے لوگوں کو آپس میں جدا کرتا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ شخص تمہارے بارے میں بھی کوئی مخلصانہ رویہ نہیں رکھتا۔ ہمیشہ اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حکمرانوں کو جا کر یہ شکایتیں لگاتے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں، آپ کے ملک کو خطرہ ان لوگوں سے ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ دینی مدارس، یہ علماء، یہ سب کچھ اللہ کے لیے چل رہا ہے، کوئی بجٹ میں سے روپیہ ان کو نہیں ملتا۔ اگر کوئی بجٹ میں ایسا حصہ مقرر ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہڑپ کر جاتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، جو دین کے نام پہ آگے بیٹھے ہوئے۔ ان مدارس کو نہ ان کے اساتذہ کو سرکاری تنخواہیں، نہ ان کے اساتذہ کو اس طرح جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اور وہ چیزیں، اور نہ ان کو سہولیات، نہ ان کو گھر اور نہ گاڑیاں اور نہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، نہ علاج نہ معالجہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارے کرنے والے لوگ، اور ان کے گھروں کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے، سفید پوش ہوتے ہیں، اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتے، بظاہر وہ اچھا لباس، اچھا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر کے معاملات اللہ رب العالمین جانتا ہے، یا ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ رہا کہ ان لوگوں سے حکمران بالا کو متنفر کرو، کیونکہ اگر یہ لوگ حکمرانوں کے قریب ہو گئے نا تو اس کا مطلب ہے حکمرانوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر حکمرانوں کی اصلاح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے سارے ملک کی اصلاح ہو گئی، کیونکہ حکمران کی مثال تو ماں کی ہے ملک کے۔ جب ماں ٹھیک ہے تو بچے کی تربیت ٹھیک ہوگی۔ تو دیندار طبقے سے شروع سے اس طرح کی شکایتیں کر کے دور کیا جاتا ہے، تو یہ تیرے لیے مخلص بھی نہیں ہے، تیرے ساتھ اچھے جذبات نہیں رکھتا، تیرے بارے میں تیرے وفادار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بندے بھیجے، یہودی بھی ساتھ تھے۔ جس گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ خاص ان کے لوگ تھے، اس گھر میں وہ داخل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے سوراخ سے، روشن دان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، وہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام دکھائی دینے لگا۔ اب یہ بندہ کون تھا؟ ایک تو اس میں یہ روایت آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان 12 افراد میں سے کہا تھا، تم میں سے کوئی ایک ہے کہ جس کے اوپر میری شبیہ ڈال دی جائے، اور پھر اس کو یہ اجر، ایک ان میں سے کھڑا ہوا اور اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ یا بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو یہ ساری جاسوسی کروا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ انہوں نے اسی کو ہی پکڑ لیا، چل تو آ، تو ہی ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں، اس نے کہا تو ہی ہے، اس کو سولی چڑھا دی۔ خیر یہ تاریخی روایات ہے، ان میں کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ بس کوئی بندہ تھا، یا تو وہ جاسوس تھا اس کو سزا ملی، یا مومنوں میں سے تھا اس کو شہادت کا رتبہ ملا۔ تو انہوں نے پکڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا۔ وہ مکر کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش، اور اپنے گمان کے مطابق قتل کر بھی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ چال چلی۔
یہاں پر جو مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مکر بھی ہے، لیکن اللہ کا مکر اور بندوں کا مکر ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا مکر جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر موجود ہیں، خیر تفصیل ہے اس مسئلے میں، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بدلے میں اور انتقام کے طور پر انہیں اختیار کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ماکر نہیں ہے، مکر کرنے والا نہیں، ہاں جو اس کے ساتھ مکر کرے اللہ اس کے ساتھ پھر مکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مکر کیا ہے؟ اس کی مختلف انواع ہیں۔ ویسے یہ لفظ اس موقع پر بھی بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ کسی کی چال سے بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں ہاں بتاؤ پھر کیسا مکر کیا میں نے تیرے ساتھ۔ حالانکہ مکر اس نے کیا ہے جو اس کو اپنی چال میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن جو بچ گیا وہ بھی اس موقع پر کہتا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے مکر سے بچاؤں کہ نہیں بچاؤں، کیسا مکر میں نے تمہارے ساتھ کیا، یعنی مشاکلت لفظی۔ اللہ تعالیٰ کے مکر سے مراد ان کی سازش کو ناکام بنانا، جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تھی، یہ مراد ہے اللہ کے مکر سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لینا، اور ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ عیسیٰ کو تو ہم نے قتل کر دیا۔ خیر آگے وہ انشاءاللہ موضوع آ رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں سے۔ واللہ جو بندہ کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے نا، اور وہ بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو اس ماکر کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں ناکام نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کا ذکر کیا۔ اس اوپر اٹھائے جانے کے مسئلے میں انشاءاللہ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ درس کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔